شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 7 کے خاص مضامین کا جائزہ لیں گے۔ پارہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی پہلی ہی آیت میں نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ ایمان شناس عیسائیوں کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی تھی تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں، اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ حبشہ کا نرم دل عیسائی بادشاہ نجاشی مسلمانوں کو پناہ دیتا ہے۔ کافر مسلمانوں کا تعاقب کرتے ہوئے نجاشی کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دربار میں طلب کیا اور ان سے استفسار کیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ مسلمان بتوں کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تنقید کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی نمائندگی جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اور سورہ مریم کی تلاوت کی کہ کس طرح سیدہ مریم اللہ کے حکم سے حاملہ ہوئیں۔ جب ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ بہت صدمے کا شکار تھیں۔ اللہ نے اپنے الہام کے ذریعے انہیں تسلی دی اور سیدہ مریم کو تلقین کی کہ لوگوں سے الجھنے کی بجائے چپ کر روزہ رکھ لیں۔ سیدہ مریم جب اپنی جھولی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لاتی ہیں تو بستی کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ اے مریم، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا نہ آپ کی ماں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ایسے عالم میں سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے کلام کریں جو ابھی تک ماں کی جھولی میں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما دی، اور آپ نے ان لوگوں کو جو سیدہ مریم کی کردار کشی کر رہے تھے مخاطب ہو کر کہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ سن کر تنقید کرنے والے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ جب جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درست عقیدہ نجاشی کے سامنے بیان کیا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور انہیں اپنا شمار اسلام کی گواہی دینے والوں میں کروا لیا۔ پھر 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ ان کو پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک رزق کو کھانا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔
مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بلا ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جب کسی قسم کو پوری پختگی سے کھایا جائے تو ایسی صورت میں انسان کو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا جائز سبب کی وجہ سے اپنی قسم کو پورا نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یا ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا چاہیے، یا 3 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ یہ قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا بھی نزول فرمایا جن میں صراحت کے ساتھ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت گری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کہا، اللہ ہم رک گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ باہر جا کر اسے بہا دو۔ میں نے باہر جا کر اسے بہا دیا اور شراب مدینے کی گلیوں میں سیلاب کی پانی کی طرح بہنے لگی۔ یاد رہے کہ یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور حتمی حکم تھا۔ اس میں شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کے 2 حکموں میں جو پہلے کی صورتوں میں آئے اس میں شراب ابھی مکمل حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سورہ میں اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سمندری شکار کو حلال قرار دیا اور حالت احرام میں خشکی کے شکار سے منع کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا ہے۔ کئی مرتبہ کثرت سوال کی وجہ سے جائز اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری دعوت دین کا کیا جواب ملا، تو انبیاء کرام اللہ کی ہیبت سے مرعوب ہو کر کہیں گے، ہمیں کوئی خبر نہیں، بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کی اور ان کی والدہ سیدہ مریم کی عبادت کی جائے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے کہ اے اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کو کہنے کا مجھ کو حق نہیں؟ میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میرے اور اپنے رب اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء کرام نے ہمیشہ اپنی قوموں کو توحید کا درس دیا، لیکن یہ ان اقوام کی بد نصیبی تھی کہ انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں اتر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید کہیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا ان کو اسی بات کی تلقین کرتا رہا، اور جب تو نے میری روح کو قبض کر لیا تو تو ہی ان کے احوال سے واقف رہا، اور اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو غالب حکمت والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن کامیابی صرف سچائی کی بنیاد پر ہوگی، یعنی جو لوگ توحید پر قائم رہے وہی جنت میں داخل ہوں گے، اور شرک کا راستہ اختیار کرنے والے ناکام اور نامراد ہوں گے۔ یہاں پر سورہ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے اور اگلی سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین میں جو انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے جو وہ کماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی ملکیت کی وسعت کا بھی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کا ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر وہ اس کو خیریت سے رکھیں تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی انسان کی حالت کو بدلنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب کے صاحب علم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافروں کے طعن و تشنیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ڈھارس منڈاتے ہوئے کہا کہ یہ ظالم لوگ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، لیکن انہوں نے صبر سے جھٹلائے جانے اور دوسری اذیتوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد بلاخر ان کو آن پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کو جانتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں جو زمین پر گرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور کوئی ذرہ جو زمین کے کسی اندھیرے مقام پر پڑا ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہر خشک و تر سے پوری طرح واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہماری روحوں کو رات کے وقت قبض کر لیتے ہیں، اور جو کچھ ہم دن میں کرتے ہیں اس سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ روح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیوانی، دوسری روحانی یا نفسانی۔ رات کو یا نیند کے دوران روح نفسانی جسم سے نکل جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ وہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت اور قلب و دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حیوانی روح جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں دوران خون جاری رہتا ہے اور وہ سانس بھی لیتا رہتا ہے، اور نیند پوری ہونے کے بعد یا سوئے ہوئے کو جگانے سے روح نفسانی بھی جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ اور ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک روح کے خاتمہ سے یا قبض کرنے سے دوسرے کا از خود خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، گویا سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر اور اپنی قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مذمت کی۔ بت پرستی کی مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام سماویہ یعنی آسمانی حقیقتوں کو بھی لوگوں پر کھول دیا۔ جگمگ کرتے ستارے کے ڈوب جانے پر اعلان کیا کہ جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اپنے پروردگار سے رہنمائی کا تقاضا کیا۔ اس کے بعد آسمانی جو اجرام ہیں ان میں سے بظاہر بڑے نظر آنے والے سورج کی حقیقت پر غور کیا اور اس کو ڈوبتے دیکھ کر اعلان کر دیا کہ میں قوم کے شرک سے بری ہوں اور اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں اور اجرام سماویہ کی پرستش کا انکار کیا، اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر پوری شد و مد سے کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ان آیات میں ذکر کیا کہ اللہ نے توریت کو موسیٰ علیہ السلام اور قرآن مجید کو رسول اللہ پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی یا اس طرح کا کلام نازل ہوا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ظالموں پر موت کی مدہوشیاں طاری ہوں گی تو موت کے فرشتے ان کے ہاتھوں کو بھینچیں گے اور ان کو کہیں گے کہ خود اپنی جانوں کو باہر نکالو، تم کو آج ذلت کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔
اس وجہ سے کہ جو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے اور اس کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم اعنی علی الغمرات الموت وسکرات الموت، آمین۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ انہیں غیر اللہ کے ماننے والوں اور ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ یہ لوگ پھر معاذ اللہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ آنکھوں کو پاتا ہے مگر آنکھیں اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتیں۔ تاہم سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے بھی بہرہ ہوں گے، یعنی دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت اور اتنی سکت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے، لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم سب کو ضرور نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم بارك لنا وما في رجب علينا وشعبان إلا البلاغ. وبلغنا شهر رمضان شهر رمضان. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم. اللهم بارك لنا